بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس میں جب آپ سے آپ کا انٹروڈکشن پوچھا جاتا ہے تو اپنے انٹروڈکشن میں کون کون سی چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں اور کون سی اسکپ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے آج یہ ایک ویڈیو ہے جو میں بنانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کہ ان نیسیسری ہوتی ہیں، کہ نوٹ وردی مینشن، کہ آپ نے ان کو مینشن نہیں کرنا ہوتا ایک اچھی انٹروڈکشن میں، کیونکہ میں آپ کو پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ انٹروڈکشن جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف یا پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، تو اس کا مطلب وہ آپ کا تعارف نہیں چاہتے، کہ مطلب یہ کہ آپ کا تعارف ان کے سامنے آ چکا ہوتا ہے، آپ کی ڈگریز، آپ کا آئی ڈی کارڈ، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ اصل ان کا مقصد ہوتا ہے ٹو چیک یور اسپیکنگ پاور، کہ آپ میں بولنے کی پاور ہے، فلوئنسی کتنی ہے، یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے اپنے مطلب ہے کہ کیا کیا چیزیں ان کے سامنے رکھنی ہے اور وہ کس ترتیب سے، تو اس حوالے سے ہے کہ سب سے پہلے وہ چیزیں کہ جو ان نیسیسری ہوتی ہیں، کہ جو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی کاسٹ ہے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیل دیم کہ میری ذات یہ ہے وہ ہے۔ پھر آپ کا فادر نیم، یہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے، آپ کا انٹروڈکشن پوچھا جا رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مائی نیم از فار ایگزامپل محمد نقیب اعظم اینڈ مائی فادر نیم از محمد اعظم، تو یہ ان نیسیسری ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یور اسکول ٹیوشن ایکسپیرینس، وہ مطلب اگر اسکول میں میرا وقت ایسے گزرا، ٹیوشن سینٹر، یہ چیزیں کالج میں ایسا گزرا، یہ نہیں۔ اور اس طرح ڈیٹ آف برتھ، یہ بھی آپ مینشن نہیں کریں گے۔ اپنی ایج کے آئی ایم ناؤ 22 ایئرز اور 24، یہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ناٹ پیئنگ، فار ایگزامپل آپ ٹیچنگ کے پروفیشن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ ٹیچنگ جو ہے از اے پروفیشن آف پروفٹس بٹ اٹ از ناٹ مچ پیئنگ رادر دین ادر پروفیشنز، تو ایسی آپ کوئی بات نہیں کریں گے کہ اس میں اتنی پے نہیں ہوتی، یہ وہ آپ نے ایسی کوئی مطلب ہے کہ بات نہیں کرنی کہ جو نیگیٹو امپیکٹ چھوڑے، ٹھیک ہے؟ اور بیڈ گرامر، آپ کو اپنی گرامر پہ، اگر آپ کو انگلش میں آپ نے انٹروڈکشن کرانا ہے تو یور گرامر ول بی مچ ہیلدی، ٹھیک ہے نا؟ اپنے گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں کرنی، آپ اس کو بار بار پریکٹس کریں اس انٹروڈکشن کی، ٹھیک ہے؟ اور رائٹرس، مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے رائٹرز ہوتے ہیں نا، آپ کے فیورٹ رائٹرز، تو آپ کسی اس کا نام لیں جس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ گرپ ہے، ایسے ہی بہت سے نام نہ لے دیں کیونکہ وہاں پہ آپ پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد شہباز شریف فار ایگزامپل، مطلب کہ اپنے کسی خاص پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کرنا کہ آئی لائک شہباز شریف یا آئی ڈونٹ لائک، آئی لائک عمران خان فار ایگزامپل، تو جو بھی اینی ویز آپ نے وہاں پہ یہ پوائنٹ آف ویو نہیں دینا۔ اگر آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ واٹ از دا پارٹی، واٹ از دا پولیٹیکل پرسنالٹی، پولیٹیکل پارٹی وچ ڈو یو لائک، تو آپ نے بالکل نیوٹرل رہنا ہے، کوئی نہیں کہنا کہ میں اس وجہ سے، اس وجہ سے، اپنے مطلب ہے کہ آپ سادہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ود مائی ڈپارٹمنٹ، آئی ایم ود گڈ گورننس، ٹھیک ہے؟ تو میں آئی ایم ود مائی ڈپارٹمنٹ پالیسی، سو اس طرح مطلب نیوٹرل رہ کے، اوکے؟ اور مدر اف ہاؤس وائف، اب یہ نہیں کہیں گے کہ مائی فادر از اے جاب ہولڈر اور مائی فادر از ورکنگ ان دس پروفیشن، یہ وہ، اور مائی مدر از ہاؤس وائف، یہ نہیں آپ نے کہنا۔ اگر آپ جس پروفیشن یا جس ڈپارٹمنٹ کے لیے، جس جاب کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں، اگر اس سے انٹر لنکڈ ہے آپ کے فادر یا آپ کی مدر، تو پھر آپ کہیں کہ اگر آپ ٹیچنگ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی والدہ بھی ٹیچنگ ہے تو آپ وہاں پہ مینشن کریں کہ مائی مدر از آلسو ٹیچر اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو بی اے ٹیچر، اوکے؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی اے ٹیچر، اس کا آپ نے یہ جو ٹپیکل آنسرز ہوتے ہیں کہ میری خواہش ہے، یہ ایک مطلب ہے کہ نبوی آپ کہہ لیں کہ کام ہے انبیاء کا، یہ وہ، اور مطلب ہے کہ میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اگلی نسلوں کی، وہ اس طرح نہیں۔ آپ کو پاس اگر کوئی یونیک آنسر ہے، کوئی یونیک وجہ ہے اس کی، تو آپ دے سکتے ہیں، یہ ٹپیکل باتیں آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور یعنی سرو نیشن، کہ میں عوام کی خدمت کرنی، یہ وہ، اور آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا، ڈویژن کون سی ہے، یہ بھی نہیں۔ اور کالج اسٹڈی، کہ میرا کالج میں میں نے یہ پڑھا،
आर्ट्स पढ़ी, ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये इजाफी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है तो हमने वहाँ पे फिर कहना क्या है, तो अब उन चीज़ों की तरफ आते हैं जो आपने वहाँ पे कहनी है। वो चीज़ें हैं जी, आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, योर नेम, उसके बाद योर क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है ना, जो रिसेंटली कंप्लीट हुई है, वहाँ से आपने बैक जाना है, ठीक है, वो बतानी है। और योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस वो बताएं, अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो बताएं। या कोई आपकी मतलब है कि कोई ऐसा चीज़ है जो आप समझते हैं कि मेरे यहाँ पे वर्दी मेंशन है, मैं यहाँ पे बताऊंगा तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। और योर इंस्पायरेशन, आपकी कोई पर्सनैलिटी आपको इंस्पायर करती है, कोई बुक है, कोई मतलब है कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी मूवमेंट है जो आपको इंस्पायर करती है, कोई ज़्यादातर पर्सनैलिटीज़ हैं, आप उनका जिक्र करें। और योर स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ्स का जिक्र करें कि मैं मतलब है कि डिसिप्लिन कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मैं हमेशा वक्त की पाबंदी करता हूँ, मैं हमेशा हार्ड वर्किंग पे बिलीव करता हूँ। इस तरह अपनी जो आप समझते हैं कि मेरी बड़ी ताकतें हैं, स्ट्रेंथ्स है, वो बताएं। योर अचीवमेंट्स, आपकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, आपके कोई रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, ठीक है, आपकी कोई मतलब है कि नॉमिनेशंस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, उनको मेंशन करें, ये चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा माय नेम इज़ मोहम्मद नकीब आज़म एंड आई हैव रिसेंटली डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड आई हैव आल्सो डन BS in Arabic language and literature, and I got first position in BICE Lahore in humanities group in intermediate 2017, and in my BS Arabic I secured highest CGPA इन माई सेशन, ठीक है। ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा कि आई हैव गॉटन गोल्ड मेडल्स 2 times फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई इंटरमीडिएट एंड देन इन BS ऑनर्स इन अरबिक। अब डिस्टिंक्शन, अपनी इंस्पायरेशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स, ये चीज़ें लेके आएंगे और एक तरतीब से, और कोशिश करेंगे मिनिमम 3 मिनट्स का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको चेक करना है कि आप कितना बोल सकते हैं, कैसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप कि ये आपको हेल्प आउट देगा। तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट भी आपके सामने इस तरह की चीज़ें लाता रहूँ। तो जब तक फिर नेक्स्ट वक्त नहीं मिलता, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।